اس ملک پر مسلمان حکمراں تھے اور 800 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی. اگر چاہتے تو ہندوستان سے ہر مذہب کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ہمارے دین کی یہ خوبی ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا سودا ہے. جس کو اسلام قبول کرنا ہو کرے اور جس کو قبول نہ کرنا ہو نہ کرے. ہم کسی کو مار ٹھوک کر کے، لالچ دے کر کے، زور زبردستی کر کے مسلمان نہیں بناتے، یہ دل کا سودا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں. اس ملک میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن مسلم حکمراں رہے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے رہے تو 800 سال تک انہوں نے حکومت کی. تاریخ میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلی مسجد کیرلا میں بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی. آپ کے بقید حیات تھے، اس دنیا میں موجود تھے، ہمارے درمیان تھے، اس وقت مسجد بنی. ایک وقت آیا، تاریخ نے کروٹ بدلی اور ہم سے یہ ملک چھینا گیا. بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. نواب بھوپال کہو، نواب حیدرآباد کہو، فلاں نواب فلاں نواب، ملک کے ایک بڑے حصے پر مسلمان حکمراں تھے. اور ابھی آپ نے وہ تاریخ ساز جملہ سنا کہ جب سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت ہوئی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ شہید ہوئے اور جنگ ہار گئے، تو انگریز نے ان کی لاش پر پیر رکھ کر کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے. آزادی کی جنگ 1857 سے نہیں شروع ہوئی، آزادی کی یہ جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن سلطان فتح علی ٹیپو شہید ہوئے تھے. 1799 میں سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت ہوئی تھی اور انگریز نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، خلق و خدا کی، ملک و بادشاہ کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا. 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا، علماء نے اس زمانے میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اب ہندوستان غلام ہو گیا اور مسلمان کبھی غلامی کی زندگی نہیں گزارتا. ہم کبھی غلامی پسند نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے جیسا کوئی شخص ہمیں غلام بنا لے، مذہب اسلام کے ماننے والے کبھی اس بات کو قبول نہیں کرتے. اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری قومیں بستی ہیں، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ہم غلام ہو گئے. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے. آپ نے تاریخ سنی، نرینہ اولاد نہیں تھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، لیکن اپنے داماد کو اور اپنے رشتے میں جو بھائی ہوتے تھے، رشتے دار ہوتے تھے، ان کو اس بات پر آمادہ و تیار کیا کہ اب
تمہیں اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے جنگ کرنی۔ پورے ہندوستان میں کسی ایک شخص کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف ایسا جہاد کا اعلان کر سکتا ہو۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دے کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اب یہ ملک غلام ہو گیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم پر جہاد فرض ہو گیا ہے، ہمیں ان کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اس فتوے کا دینا تھا۔ انگریز نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جس ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا، اتنی سخت سزائیں دی گئی، ساری جائیداد قرق کر لی گئی اور دلی سے در بدر کر دیا گیا، سب کچھ چھین کر کے، سب کچھ ہتھیا کر کے بے یار و مددگار کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خود بھی قربانی دی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو سب سے پہلے قربانی کے لیے آگے پیش کیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہی وہ فتویٰ تھا جو اس ملک میں جنگ آزادی کی بنیاد بنا تھا۔ علماء نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ہم غلام ہو گئے ہیں، پورا ہندوستان غلام ہو گیا ہے، دوسری کسی قوم کے نیتا کو، دوسری کسی قوم کے چودھری کو، دوسری کسی قوم کے سردار کو غلامی کا احساس بھی نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے یہ دین ہمارے دین کی ہے، ہمارے مذہب کی ہے۔ دوسروں کے دین میں، دھرم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے دھرم کے ماننے والے جو آج برسر اقتدار ہیں، یہ انگریزوں کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، یہ انگریزوں سے معافی مانگ کر ان کی ورکری کیا کرتے تھے، یہ انگریزوں کی مخبری کیا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ انگریز حکمران رہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کبھی انگریزوں کی چاکری نہیں کی، کبھی ان کی چاپلوسی نہیں کی اور کبھی ان کی ملازمت کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں میں یہ جذبہ بھر دیا تھا کہ انگریز سے تو ہمیں عداوت ہے، نفرت ہے، ان کی زبان سے بھی نفرت ہے۔ 1799 میں سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت سے ہی جنگ آزادی کا بگل بج گیا تھا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دے دیا، بالا کوٹ کی جنگ ہوئی، 1857 کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے ہو جانے کے بعد دونوں جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں جو جنگ بالا کوٹ کے میدان میں لڑی گئی، مسلمان جنگ ہار گئے۔ 1857 کی جو جنگ ہوئی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں، وہ جنگ مسلمان ہار گئے، اور ہار جانے کے بعد پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے پہلی جنگ ہاری اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور برسوں ہم لوگوں کو جوڑ جوڑ کر کے ایک جماعت بنائی، اور پھر ہم نے انگریزوں سے جنگ کی، دوسری جنگ بھی ہم ہار گئے۔ اس ملک میں بسنے والے، دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اس وقت ہمارے اکابرین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس ملک کا مسلمان تنہا انگریزوں سے جنگ لڑ کر کے اس ملک کو آزاد نہیں کروا سکتا۔ اگر اس ملک کو آزادی دلانا ہے تو دوسرے برادران وطن کو بھی ساتھ میں لینا پڑے گا۔
اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اب برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ لیا جائے اور اس کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑی جائے۔ ظاہر بات ہے جب 1857 کی جنگ ہوئی اور مسلمان جنگ ہار گئے تو مسلمانوں میں جتنے نمایاں لوگ تھے، جتنی بڑی شخصیات تھیں، صف اول میں جتنے مسلمان تھے، سب کو چن چن کر کے انگریزوں نے شہید کیا، کالا پانی کی سزا دی۔ اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے افراد جو انگریزوں سے جنگ لڑ سکتے تھے یہ سب کام آ چکے، اب ہمارے پاس لڑنے والے ویسے لوگ نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس تھے، اب ہمیں ایسے افراد تیار کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے افراد کی تیاری کے لیے ہمیں کوئی فیصلہ کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عابد علی صاحب نے مل کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک استاذ ملا محمود، ایک شاگرد محمود حسن، ایک انار کے پیڑ کے سائے میں یہ مدرسہ شروع کیا گیا، اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں تک یہ آواز پہنچائی گئی کہ اب جتنے لوگ جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی بیوائیں، ان کے بچے جن پر انگریز محنت کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں کپڑا دیں گے، کوشش یہ تھی کہ ان مجاہدین شہیدوں کی اولاد کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، ان کو انگریز بنا لیا جائے، انہیں عیسائی بنا لیا جائے۔ عیسائی مشنریاں باقاعدہ ہندوستان کی تمام بڑی زبانیں انہیں سکھا کر کے عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے ہندوستان بھر میں پھیلا دیے گئے تھے، اور تمام مجاہدین شہیدوں کے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور انگریزوں کی طرح یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم مفت میں کھانا دیں گے، ہم مفت میں کپڑا دیں گے، ہم مفت میں تمہیں تعلیم دیں گے، قیام اور طعام مفت میں۔ اور یہ آواز دی گئی کہ اگر یہ مدرسہ زندہ رہے گا تم زندہ رہو گے، یہ مدرسہ باقی رہے گا تمہارا دین باقی رہے گا، یہ مدرسہ باقی رہے گا یہاں سے مجاہدین تیار ہو کر کے نکلتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کو ہم آزاد کروا کر کے رہیں گے۔ ایک استاذ، ایک شاگرد سے ایک ادارہ شروع ہوا، اور یہیں سے وہ شاگرد جسے محمود حسن کہتے ہیں، دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی۔ دیوبند کے رہنے والے تھے، قد چھوٹا تھا، دبلے پتلے تھے، لیکن اللہ نے دل دیا تھا شیر کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے افراد تیار کیے، ایسے مجاہدین تیار کیے جنہوں نے اس ہندوستان کو آزادی دلائی۔ جنگ لڑ کر کے ہم جیت نہیں سکے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پروگرام بنایا جسے ریشمی رومال کی تحریک کا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، آپ اسے پڑھیے
ایک کتاب ہے جو جمعیت علماء نے تحریک ریشمی رومال کے نام سے شائع کی ہے، اسے آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو پروگرام بنایا تھا، اگر وہ پروگرام کامیاب ہو جاتا تو 1947 میں نہیں بلکہ بہت پہلے ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ لیکن جس طرح نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا میر صادق کی وجہ سے، یہ اس کا وزیر تھا جو مال و دولت کی حرص میں جو انگریز نے پیشکش کی تھی، اندرون خانہ جتنے راز کی باتیں تھیں اس نے انگریزوں کو بتا دی تھی، اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی۔ سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت کی بنیاد بھی ان کا ایک وزیر ہی تھا جس نے سارے راز، ساری کمزوریاں اور اندرونی تمام حالات انگریزوں کے بتا دیے تھے، جاگیر اور مال و دولت کے لالچ میں۔ میر جعفر، مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ ملت، ننگ دین، ننگے وطن۔ اور ظاہر بات ہے جب نواب سراج الدولہ نہیں رہے، جب سلطان فتح علی ٹیپو نہیں رہے، تو ان غداروں کے ساتھ بھی انگریزوں نے کوئی بہت زیادہ نوازشات کا معاملہ نہیں رکھا۔ انگریز بھی سمجھتے تھے کہ جو اپنوں کا وفادار نہیں رہا وہ ہمارا کب وفادار رہے گا۔ وہ بھی ایک تاریخ ہے پڑھنے کی کہ میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، وہاں سے افراد تیار ہوئے، مولانا عبید اللہ سندھی ہیں اور دیگر تحریک ریشمی رومال میں جو افراد رہے کافی بڑی تعداد ہے، یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے تیار کردہ تھے۔ کوشش یہ تھی کہ افغانستان سے اس وقت جو حکمراں تھے ان سے مدد لی جائے، اور حجاز میں جو مسلمان آباد ہیں جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان سے مدد لی جائے، اور چاروں طرف سے ہندوستان پر یکجا ہو کر کے ایک وقت میں حملہ کیا جائے اور ہندوستان کو آزادی دلائی جائے۔ اس کوشش کو ناکام کر دیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ پکڑے گئے، اور خود شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو عرب ممالک کے دورے پر نکلے تھے ان سے مدد لینے کے لیے شریف مکہ نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کی اور ان کی پیشکش کو قبول کر کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کروا دیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کالا پانی کی سزا ہوئی، جیل میں ڈال دیا گیا، برسوں جیل میں رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی گرفتاری دی اور اپنے استاذ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کالا پانی کی سزا کاٹی، اور اس جگہ رہ کر کے اپنے استاذ کی خدمت کرتے رہے۔ تاریخ میں آتا ہے سخت سردی ہوتی تھی، لوٹے میں پانی بھر کر کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے پیٹ کے ساتھ اس لوٹے کو لگا کر کے رکھتے تھے، اور جسم کی گرمی سے پانی کی ٹھنڈک مر جاتی تھی، اور جب تہجد کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بیدار ہوتے تھے تو یہ پانی ان کو وضو کے لیے پیش کرتے تھے۔ کالے پانی کی سزا کاٹ کر کے جب ان کی رہائی کی خبر آنے لگی تو علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے آنے سے پہلے ایک پلیٹ فارم تیار ہو جانا چاہیے، ایک جماعت تیار ہو جانی چاہیے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے آنے کے بعد ہم اثر نو ملک کی آزادی کے لیے پھر جد و جہد اور کوشش شروع کریں۔ سب سے پہلے امرتسر میں علماء کو جوڑا گیا، دیش بھر کے چنندہ علماء کرام کو جوڑا گیا، بلایا گیا، اور اس کے بعد جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئے
تو 1919 میں دلی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا. 1919 میں جمعیت علماء قائم ہوئی اور ملک بھر کے چنندہ علماء کرام کو اس پلیٹ فارم پر لا کر کے اس ملک کی آزادی اور آزادی کے لیے جد و جہد شروع کی گئی. اور یہ طے کیا گیا کہ جنگ لڑ کر کے ہم ان سے جیت نہیں سکے. اب ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا. ساؤتھ افریقہ سے مہاتما گاندھی کو لایا گیا. مہاتما کا خطاب جمعیت علماء سے وابستہ علماء کرام نے گاندھی جی کو دیا تھا. اور پھر حضرت مولانا شوکت علی، حضرت مولانا محمد علی جوہر اپنی کوٹھی جو بمبئی میں تھی اسے فروخت کیا اور اس سے جو رقم آئی تھی گاندھی جی کو پورے ہندوستان میں گھمانے کی کوشش کی اور برادران وطن کو ساتھ لیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جو سیاسی پارٹی تھی نیشنل کانگریس، یہ طے کیا کہ اب اس سیاسی پارٹی کے ساتھ لگ کر کے جڑ کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کوششیں ہوتی رہی اور آزادی کے لیے جد و جہد، آزادی کے لیے آواز دی جاتی رہی. کانگریس پارٹی کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی مکمل آزادی کا کوئی خاکہ نہیں تھا، مکمل آزادی کا کوئی پروگرام نہیں تھا. یہ جمعیت علماء سے وابستہ علماء کرام تھے جنہوں نے اس ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا. ابھی آپ نے سنا اس ملک میں 3 مکتب فکر کے لوگ تھے. ایک تو ملک کی تقسیم چاہتے تھے اور ایک طبقہ ایسا تھا جو آزادی کے بعد اس ملک میں سیکولر دستور بنے اور ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب اور دھرم کے ماننے والوں کو مکمل آزادی حاصل ہو. ایک طبقہ ایسا تھا اور ایک طبقہ وہ بھی تھا جو چاہتا تھا کہ یہاں پر جو ہے ملک کی آزادی کے بعد ہندو راشٹر بنے. جمعیت علماء کے اکابرین جو کانگریس کے ساتھ مل کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر طرح کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اس ملک کا جو دستور بنے گا وہ دستور سیکولر دستور ہوگا. وہ دستور ایسا ہوگا کہ اس ملک میں بسنے والی تمام ذاتوں کو، قبائل کو، تمام دھرم کے ماننے والوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ کر کے علن اعلان عبادت کر سکیں گے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں گے، اپنے مذہب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مدرسے اور مکاتب کا قیام کر سکیں گے. اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کی آزادی ہوگی. لیکن ہوا کیا آپ کو بھی پتا ہے اگر تاریخ جانتے ہوں گے. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. کل کا دن پاکستان کی یوم آزادی، یوم قیام کا تھا، 14 اگست. ملک تقسیم ہو گیا اور ملک تقسیم ہونے کے بعد جن کو پاکستان جانا تھا وہ پاکستان چلے گئے. جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد یہاں کی مٹی میں دفن ہیں. تم ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو اور ان خانقاہوں کو اور ان قبرستانوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جن کو جانا تھا پاکستان چلے گئے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے اس ملک میں رہنا پسند کیا تھا. اس ملک میں رہنا ہماری مجبوری نہیں تھی، اس ملک میں رہنا ہماری چاہت تھی، ہمارا فیصلہ تھا. ہم کوئی مجبوری پر یہاں نہیں رکے.
کہنے والے یہ کہتے ہیں برادران وطن ہندوؤں کو کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تم کو تو یہاں رہنا ہی تھا، تمہاری مجبوری تھی، ہمارے پاس تو آپشن تھا، ہم چاہتے تو پاکستان چلے جاتے، لیکن ہم نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا، ہم نے یہی رہنا پسند کیا، یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہماری مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری چاہت تھی، ہماری ضرورت نہیں تھی۔ آج 1947 میں 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی تقریباً 222 افراد پر مشتمل، جس میں بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جو ہے اس کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے قانون بنایا، دستور بنایا، سنویدھان بنایا، جو جس پر آج ہندوستان چل رہا ہے۔ اور یہ جمعیت علماء کے ذمہ داروں کی کوشش تھی کہ اس ملک کا دستور سیکولر ہونا چاہیے، ورنہ اس وقت بھی ایک طبقہ جو یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر یہ ملک ہندو راشٹر بنے، ان کا کہنا تھا کہ جب تم نے اپنی قربانیوں کا بدلہ اور صلہ پاکستان کی شکل میں لے لیا، تب تمہارا یہاں کیا، یہ ملک اب ہندو راشٹر رہے گا۔ لیکن جمعیت علماء کی کوشش تھی کہ اس ملک کا دستور، جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے کہ آزادی ملے گی، اس کے بعد اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، جو حکومت ہوگی وہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، کسی مذہب کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی۔ اور اکابرین جمعیت علماء نے یہ مطالبہ پوری طاقت کے ساتھ رکھا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کا دستور سیکولر رہے گا تو سیکولر دستور بنے۔ آج ہندوستان میں ہماری تعداد، کوئی کہتا ہے 18 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 20 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 22 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہے ہم بہت بڑی تعداد میں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پاکستان میں کل جو بسنے والے لوگ ہیں وہ 17 کروڑ ہیں۔ آج اس ملک کو مسلمانوں کی تاریخ مٹا کر آزادی کے لیے ہماری قربانیوں کو فراموش کر کے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ہندو راشٹر بنایا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں این خیال استو محال استو جنو، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہندو کتنے ہیں ان کو معلوم ہے۔ آج سکھ لوگ کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، جین لوگ کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، بدھ مت کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، لنگائت سماج کے لوگ کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں۔ ایک بڑی فہرست ہے، اور 850 سے زائد ہندوستان میں پرسنل اللہ ہے۔ جیسے ہمارا جو پرسنل اللہ ہے، ہم کہتے ہیں مسلم پرسنل اللہ، مسلم پرسنل اللہ، تو صرف ہمارا ہی پرسنل اللہ نہیں ہے، ہندوستان میں 850 سے زائد پرسنل اللہ ہے۔ اب جب یکساں سول کوڈ کی بات ہوتی ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا اپنا ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی ملک میں بسنے والی دوسری قومیں جن کی تعداد 850 پرسنل اللہ سے زائد ہے، وہ یہ لڑائی لڑیں گے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اگر یہ لڑائی آگے بڑھ کر کے لڑتے ہیں تو غیر بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان اختلاف کر رہے ہیں۔ اور ان کے پیش نظر بھی بات یہی ہے جو انگریزوں کی چال تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ بانٹو اور حکومت کرو۔ جمعیت علماء ہر سال
یاد محبان وطن کے نام سے یہ پروگرام کرتی، اور اس لیے جمعیت یہ پروگرام کرتی ہے کہ غیروں نے تو ہمارا نام لینا چھوڑ دیا ہے، کم سے کم ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تو بتائیں کہ آزادی کی جنگ ہم نے شروع کی تھی، آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز ہم نے اٹھائی تھی، ہمارے علماء نے محسوس کیا تھا کہ اب ہم غلام ہو گئے، ورنہ دوسری قوموں کو تو غلامی کا احساس بھی نہیں تھا۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا ہم نے خون بہایا ہے دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تاریخ ہمیں اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے شروعات ہم نے کی تھی، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی، اور اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد سیکولر دستور ہم نے بنوایا ہے۔ جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی تھی اور اس جماعت پر 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا۔ 100 سال کے عرصے میں نامعلوم کتنی جماعتیں بنی اور ختم ہو گئی، آج کوئی ان کا نام بھی بتانے والا نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی نافعیت کی وجہ سے باقی، اور انشاءاللہ اس ملک میں جمعیت علماء جو خدمات انجام دے رہی ہے اور اس کے جیانے ورکر جو بے لوث کام کر رہے ہیں، ایسے افراد آتے رہیں گے، جمعیت کے لیے کام کرتے رہیں گے اور جمعیت انشاءاللہ باقی رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کہ سمندر اور سیلاب کے پانی پر جو جھاگ آتا ہے وہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، اس کا نصیب ہی ختم ہو جانا ہے، لیکن جو چیز اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتے، اللہ اس کو باقی رکھتے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، صرف مسلمانوں کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ ابھی جو پیغام آپ کو مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے دیا کہ ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں، اور نفع بخش بنانے کا سب سے آسان راستہ ہم اپنے دین پر جمے رہیں۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کی خدمت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے۔ ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں، ان کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں۔ اور یہ کام اگر ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہے اور اپنے دین کے احکام کے مطابق انسانیت کی خدمت کرتے رہے تو کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے وہ آپ نے سنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان اس سرزمین پر ہوا، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اس سرزمین پر ہوا، اور سب سے پہلے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان اس سرزمین پر ہوا۔ مکہ اور مدینے میں تو بعد میں یہ دین پہنچا، اس دنیا کے وجود کے ساتھ ہی اسلام اس سرزمین پر آ چکا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ کا دین اس سرزمین پر باقی رہے گا۔ کام جو کرنا ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم خود سچے پکے مسلمان رہیں
اور لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتے رہے، انشاءاللہ ہندوستان میں مسجدیں بھی رہیں گی اور ان کے میناروں سے اذان کی آواز بھی آتی رہے گی، اور مدارس بھی رہیں گے، اور مدرسوں سے علماء تیار ہوتے رہیں گے جو ہماری دینی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور اس ہندوستان میں ایک وقت آئے گا کہ یہیں سے لوگ اٹھیں گے جو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا کام کریں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہندوستان کے متعلق کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔